اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ جہاں پر سٹاپ کریں گے یعنی کہ سانس ٹوٹ رہا ہوگا تو وہاں پر آپ والحکمہ، اگر گول تا ہوگی تو اس کو کیا کریں گے کہ اس وقف کی صورت میں اس گول تا کو ساکن کر دیں گے۔ والحکمہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہاں میم پر بھی غنہ ہوگا، یہاں پر جو غنہ ہوگا وہ ہوگا میم مشدد کا غنہ ہے، اور یہاں پر اخفا غنہ ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف اخفا میں سے ہے۔ رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اب جب آگے آیات کو یعنی کہ ملائیں گے تو والحکمۃ پڑھیں گے، والحکمۃ وَيُعَلِّمُكُمْ، یہ میم ساکن کے قاعدوں میں ہے، جبکہ میم کے بعد جب میم آئے گا نا تو اس کو ادغام غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آئے گی تو اس کاف کو اس کی میم سے ملائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اس میم کو سائلنٹ کریں گے کیونکہ یہ میم ساکن کے قاعدوں میں یہاں پر ادغام غنہ کیا جائے گا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا، میم ساکن کے بعد میم کے علاوہ کوئی حرف آئے گا یعنی میم اور با کے، تو وہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے یعنی میم نہیں ہے، یہاں میم کے بعد میم تھی اسی لیے یہاں پر ادغام غنہ کیا گیا۔ یہاں میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے نہ با ہے تو اس لیے یہاں اظہار غنہ ہوگا۔ ما لم تکونوا تعلمون وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تو یہاں پر ہماری 151 آیات مکمل ہو گئی، یعنی کہ یہاں پر 150 آیات جو ہے 151 آیات مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیات شروع کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي، یہاں پر جو یہ مد ہو رہی ہے 3 حرفی مد ہے، ٹھیک ہے۔ فَاذْكُرُونِي یعنی کہ 3 الف کی مقدار اس کو مد کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، یعنی جس طرح یہاں پر میم کے بعد ساکن کے بعد کیا ہے واو ہے، نہ تو یہاں پر میم ہے اور نہ ہی با ہے تو اس لیے یہاں پر بھی اظہار غنہ ہوگا۔ اذکرکم واشکروا لی، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، واشکروا لی ولا تکفرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو یہاں پر ہماری 151 آیات مکمل ہو چکی ہے اور 152 آیات، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیات شروع کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین، یا ایہا الذین، یا ایہا الذین، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا
نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے، نہ تو یہ واو پڑھیں گے، یہ بیچ میں دو جو الف آ رہے ہیں ان کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے، نو سین پیش نس تا زبر تا عین یا زیر عی، آمنستعینو، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ آمنستعینو بالصبر والصلاۃ، بالصبر واو صاد کے ساتھ ملائیں گے، جیسے کہ با صاد کے ساتھ ملایا ہے، اسی طریقے سے واو کو صاد کے ساتھ ملانا ہے۔ والصلاۃ جب پڑھیں گے اس واو کو نہیں پڑھیں گے، واو کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، صرف بالکل خالی واو ہے۔ تو کوئی بھی حرف ایسا ہوتا ہے جو بالکل خالی ہوتا ہے الف کے علاوہ، وہ نہیں پڑھا جاتا اس طرح۔ والصلاۃ، کیونکہ واو جب الف مطلب کہ ہے کہ الف مدہ ہوتا ہے جب اس سے پہلے کوئی حرکت ہو، یعنی جیسا کہ یہ زبر ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کو اب یہ تو پھر بھی یہ واو صاد کے ساتھ مل رہے ہیں کیونکہ یہاں شد ہے۔ والصلاۃ، اگر یہاں پر سٹاپ کریں گے تو والصلاۃ پڑھیں گے، اس گول تا کو وقف کی صورت میں ہاں ساکنہ کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے۔ والصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ اللہ کے لام سے پہلے جب زبر آئے گی تو اس اللہ کے لام کو موٹا کیا جائے گا، اور یہاں نون کو اس اللہ کے لام سے ملانا ہے، یہ لام بھی نہیں پڑھنا اور یہ الف بھی نہیں پڑھنا۔ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن، میم کو اس یا کے ساتھ ملائیں گے، اس نون کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ادغام کیا جائے گا۔ اس میم کو جب اس یا کے ساتھ ملائیں گے تو اس یا کے اندر ادغام ہونا ہوگا۔ لمن يقتل في سبيل الله، اس اللہ کے لام کو ہم یہاں پر موٹا نہیں کریں گے، وہ کیوں کہ اس اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، تو جب زیر آئے گی تو موٹا نہیں کریں گے۔ فی سبیل اللہ اموات، واو کو کھینچ کے تا کے ساتھ ملائیں گے اور تا کو ساکن کر دیں گے، اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ تو یہاں